علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ قسم زمانے کی، یقیناً انسان سر تاثر خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ رب الحمدللہ۔ آئیے تو ہم اپنی تفسیر کی شروعات کریں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، آج کی درس قرآن کی ہماری محفل میں ہم جس سورت کی تفسیر لیں گے وہ سورۃ العصر، ایک مکی سورت ہے الحمدللہ، جس کی 3 آیتیں اور سورہ نمبر ہے 103 اور جس کا ایک ہی رکوع ہے الحمدللہ۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو مختصر سی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں 3 صورتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں بڑی صورتوں کو دیکھیں گے تو صرف ایک ہی ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ۔ لیکن اگر ہم چھوٹی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ 3 ملتی ہیں۔ ایک سورہ نصر، دوسرا سورہ عصر، تیسرا سورہ کوثر۔ ہاں، الفاظ کے حساب سے سب سے چھوٹا سورت سورہ کوثر ہے، لیکن میری بہنوں یہ 3 ہی صورتیں 3 آیتوں والی صورتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک سورت سورہ عصر آج ہم نے اپنی محفل میں تلاوت کی، لیکن اس سورت کے تعلق سے اہل علم یہ کہتے ہیں، کہا کہ وہ نصر ہو، عصر ہو، کوثر ہو، یہ چھوٹی مختصر سی صورتیں ایسی ہے جیسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں سما دیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اتنی ہدایت پوشیدہ ہے، اس کے اندر علم، اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا جو ہے سمندر ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے صحیح طریقے سے تو میری عزیز دینی بہنوں، ایک ایسے ہی مختصر سی الفاظ اور آیتوں والی صورت آج ہم اپنی محفل میں تفسیر میں لیں گے، لیکن ایسے ہمارے لیے جس میں جامع ہدایت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے تو میری دینی بہنوں، اس صورت کی فضیلت میں، اس صورت کی اہمیت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ امام وقت نے ایک اور بات بھی لکھی، وہ لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بندگان الہ کی ہدایت کے لیے اس ایک صورت کو اتار دیتے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن بشرطے کے بندے صحیح علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس طرح کے قرآن مجید کو سمجھانا چاہتے ہیں اس طرح سے فکر و توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ وہ لوگ قرآن کو سمجھتے تو وہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ایک ایسی ہی صورت ہے سورۃ العصر، جس کے لیے بس سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، ہدایت کو اپنانے کے لیے دل میں فکر و تڑپ ہونی چاہیے۔ اس پر اگر ہم غور و فکر کر لیں گے تو انسان کے زندگی کے لیے ایک ایسی صورت ہے یہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے نقصان میں جانے والی اس دنیا کا ذکر کرتے ہوئے کامیاب ہونے والوں کی خاص منیمم، جو کہ آخرت کے نقصان، آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے ایک انسان کے اندر کتنی باتیں ہونا ہے اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ کیا کیا پوائنٹ، کیا کیا باتیں ہونی چاہیے ان میں، اگر وہ باتیں ان میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے تلاوت و ترجمے میں لیا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کی تفسیر لیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعوذ و تسمیہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں والعصر، ول یہ وہ خسمیہ ہے جس کے جو قسم کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں، اور کس چیز کی؟ زمانے کی قسم۔ عصر یعنی زمانہ، گزرنے والا چیز۔ تو بتایا جا کہ والقسم والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں،
ہم اس سے یہ ضرور احساس کریں کہ قسم انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے دنیا میں اگر کوئی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ بات حق ہے, اس کو اس کا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے, تو آگے والا اگر قسم کھا کے بتا دے تو ہم فوراً اس بات کے لیے راضی ہو جاتے. مثال کے طور پہ سمجھ جائیے, کوئی بستی میں 4 لوگ رہ رہے ہیں, وہی بستی کے رہنے والے, لیکن باہر سے آنے والے ایک شخص نے ان کو بتایا کہ ابھی میں نے آپ کے بستی کے آگے کنارے پہ نا یہ حادثہ دیکھا ہے. آپ بولتے ہیں ارے ہم تو اسی بستی کے رہنے والے ہیں, ہم کو کیسے اس بات کی پتہ نہیں ہوگی, آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر ویسا کچھ ہوتا تو ہم تو بستی کے رہنے والے, ہمیں سب سے پہلے پتا چلتا. تو میری بہنوں, اگر وہ یہ کہے کہ آپ لوگ کو یقین نہیں آ رہا نا, تو میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں اللہ کی کہ میں نے جو بات بتائی آپ کو وہ سچ ہے. تو ہم بولتے اللہ بیچارے قسم کھا رہے نا, صحیح چھوں گا, جھوٹ کہیں کو بولتے بولو کوئی بھی, ان کو کیا مدنی ہے وہ کیوں جھوٹ بولیں گے. لہٰذا ہم فوراً اس بات کو مان لیا. اور میری بہنوں, قسم کی اس اہمیت کا آج ہمارے زندگی میں تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی جھوٹا بھی جھوٹ بات بتانے کے لیے قسم کھا لے تو ہم بولتے کہ قسم کھا کے بول رہے ہیں تو بات تو سچی ہوگی. تو میری عزیز دینی بہنوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا, ہم کو سنوارا, ہمارے اندر ہماری سوچ و فکر کیا ہے, ہم کیسے بات کو سمجھتے ہیں, کیسے اپناتے ہیں, ہر بات سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہی نہ جانے گا تم کو جو باریک بین اور باخبر ہے, اس سے بڑھ کر کون ہے جو تم کو جانے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک گاڑی بنانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کون سا پرزا کہاں ہے اور کیسے کام کرے گا اور اس میں کون کون چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس اللہ رب العالمین نے جب ہم کو تخلیق دی تو ہماری ہر طرح, ہمارے سوچ و فکر سے بھی اللہ آگاہ ہے, ہمارے معاملات سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہے, ہماری فطرتوں سے بھی اللہ تعالیٰ آگے ہے. تو میری بہنوں, اسی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہے, فطرت رکھی ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید میں اس سچائی, اس حقیقت کو بتانے کے لیے, حالانکہ دنیا میں ہم کوئی اگر عام انسان بھی اگر کوئی بات سمجھانے کے لیے قسم کھا لے تو ہم فوراً قائل ہوتے اور اس بات کو مان لیتے, سچا جان جاتے. تو غور کریں میری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, جو کہ اللہ ان سے بڑھ کر کوئی سچے نہیں, اور پھر کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچائی کو بتانے والے نہیں, اور اللہ تعالیٰ ان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس کلام اللہ کو دنیا میں بھیجا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں جبکہ یہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو لوگ کیا ہے, دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے, دنیا کی چاہ میں دوڑ رہے تھے, اور آخرت کی باتیں ان کو دشوار لگتی تھی. موت کے تعلق سے بتایا جائے تو دور دور ہوتے تھے. صرف یہ بلکہ آج بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں ہم کو. تو میری بہنوں, اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, دنیا کے لیے بھاگ رہے, ان لوگوں سے کہہ دو وہ اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, اس زمانے کو بنا کر تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے, یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اسی لیے اے اس دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں, یہ سن لو, اس کے پیچھے دوڑتے 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 تم چاہتے تو ہو کہ تمہاری آخرت کامیاب ہو, تم چاہتے تو ہو کہ تم سے پیدا کرنے والا راضی ہو جائے, تم چاہتے تو ہو کہ تم کو جنت ملے, لیکن اگر تم اسی کے پیچھے دوڑتے رہو گے تو اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگے. اسی لیے انسانوں سن لو, والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی, اس زمانے کی میری بہنوں جس میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا ہے, ایک وقت کے لیے ایک مختصر سی مدت دے کر, خواہ وہ 1000 سال بھی رہی تو دنیا کی حقیقت, یہ دنیا کی چلتی ہوئی زندگی کے آگے, وقت کے آگے مختصر ہی ہے, کیونکہ دنیا تو کتنے 1000 سال چلے گی پتہ نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر وہ عطا فرمائی تھی, لیکن پھر بھی آپ کے بعد کتنا زمانہ گزرا, تو ہے نا, اس دنیا میں ایک مختصر سی وقت کی پونجی دے کر اللہ نے انسان کو بھیجا, پھر اس کے ساتھ واپسی کو رکھ دیا گیا, لیکن پھر بھی انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے, واپسی کے تعلق سے احساس نہیں کرتا. اپنی منزل اور منزل کی کامیابی کے لیے دعائیں تو کرے, لیکن اس کامیابی کے لیے کوئی عمل کرے نہ, کوئی کوشش کرے, تو پھر ہوا نہ وہ خسارے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے اور احساس کریں میری عزیز ناظرین, کیونکہ ہم جو قسم کا احساس اس طرح سے رکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, وہ جو کہ اللہ سے بڑھ کر بندگان الہ کا کوئی خیر خواہ نہیں, ہماری آپ کی خیر خواہی, اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ماؤں سے بھی زیادہ اللہ بندوں کے خیر خواہ ہے. تو اس اللہ رحم الراحمین میں, کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی رشتہ جو ہم کو دنیا میں دیا گیا وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا نہیں,
ایک ماں وہ جو ہوتی ہے کہ بچے کتنا ہی اسے ناراض کر دے، کوسوں دور بھی چلے جائیں گے، لیکن وہاں سے اگر بچے فون کرے مما مجھے جاب لگ گئی، تو بولتے اللہ میرے بیٹے کو خیر و برکت کے ساتھ رکھنا، خوش رکھنا، میری بچیوں کو آباد رکھنا۔ تو میری بہنوں اسی لیے کئی جگہ پر ماں کی محبت سے بتایا گیا کہ ایک ماں سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں، وہ کتنا وہ اللہ رحمان بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ میری بہنوں اسی لیے اس اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، جو اپنے بندوں کے لیے یعنی کہ دنیا میں بھیجا، اس دنیا کو اتنی نعمتوں سے نوازے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت جیسی نعمت بنائی ہے، اور پھر اس جنت کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس جنت کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس دنیا سے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا گیا۔ پھر بھی لوگ ہیں کہ حقیقت کو سمجھتے نہیں، ہزاروں کو اپنے ہاتھوں سے بھیجتے ہیں، موت کا احساس نہیں کرتے، کئی جگہ جنازوں میں جاتے ہیں، خود کے مرنے کا تصور نہیں کرتے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ ہو رہے ہیں، دیکھ کر بھی انجان ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں دنیا میں آنے والا کوئی ہمیشہ نہیں رہا، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ پھر یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جو موت دے رہا ہے، جب پھر وہ یہ کہتا ہے یہ حق ہے، تو پھر اس طرح اس کے بعد کے اٹھنا اور اس زندگی کا حساب دینا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان تک اللہ کے اس فرمان کو پہنچا دو کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، سر تاثر یقیناً، انا یقیناً کے لیے ہوتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ خسارے میں ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں اس بات سے، کیونکہ جب ابھی میں نے جو بتایا آپ کو، کسی چیز کی ہمارے لیے اہمیت ہو، ہم جاننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن آگے والے قسم کھاتے ہیں، ہم یقین کرتے۔ لیکن میری بہنوں جب سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ جس کے ہم محتاج ہے، جو کہ کائنات سے بے نیاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کتنے خیر خواہ ہیں کہ اپنے بندوں کی فطرت کے حساب سے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے لیے کلام اللہ کو نازل کیا، ہمارے لیے اس ہدایت کو بھیجا ہے تاکہ ہم حقیقت کو سمجھے، ہم اپنی عملی زندگی کو صحیح کرے، یہ دنیا کی غفلت میں نہ پڑے، یہ دنیا کی دوڑ دھوپ سے بیدار ہو، اور ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ ہم یاد رکھے نہ رکھے، زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، پھر ایک دن ملک الموت آ جائیں گے، پھر اس دن کیا کریں گے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں اپنے بندوں کے لیے فرمایا، قسم کھا کے یہ بات کی، یعنی کہ یہ دنیا اس زمانے ہی کو گواہ رکھ دیا اپنے بندوں کے اس خسارے کے اوپر، کہ یہ لوگ جو دنیا میں بھیجے گئے، یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز کا نام ہے، اسی کو نہیں سمجھتے میری بہنوں۔ یہی اللہ اسی لیے فرماتے ہیں، تو اس سے احساس کریں ہم کہ یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے جو فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، تو اس سے سوچے کہ ہم کو علم قرآن کی اہمیت کا کیسے احساس ہونا چاہیے، کس طرح ہم اس کو سمجھیں، اور کیونکہ نہ صرف یہاں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر اپنی کئی ساری مخلوقات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ کئی ہم دیکھتے ہیں والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجیر اور زیتون کی قسم، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ملکوں کی قسم اٹھاتے ہیں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کئی ساری نعمتوں کی، کئی صورتوں میں تو دیکھیے ایک سے کئی ساری دیگر چیزوں کی، والشمس کا فرمایا اللہ نے، والسمائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کبھی انسانوں کی قسم اٹھائی، تو میری بہنوں اس طرح اپنی تمام ہی مخلوقات کی، اور یہ الحمدللہ قسم ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بار بار اپنی کئی مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ قسم ایک طرح سے جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بتائی جانے والی بات پر گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے۔ میری بہنوں یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ کائنات پوری اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب قسم والی بات آئی ہے تو یہ بات بھی ہم ضرور جان لیں میری بہنوں کہ انسان کے لیے قسم کا جو حکم ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی قسم کھانے سے ہم کو منع کیا گیا۔ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی فرمان الہی نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کا جو حکم ہے، اس میں قسم کا بھی معاملہ ہے۔ ہاں ہمارا عنوان قسم کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن جب قسم کا جملہ گزرا ہے تو قسم کے تعلق سے میں ضرور کچھ بتاتی چلوں، کیونکہ یہ قسم کا جو معاملہ ہے
آج ہماری زندگی میں بہت عام ہے. کوئی کوئی تو ایسے ہے جو بار بار قسم سے قسم سے قسم سے کرتے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے ایسی انسان کی بات کا بالکل اعتماد کرنے سے روک دیے. اور اللہ نے کثرت سے قسمیں کھانے والے انسان کو بے وقار کہا ہے. یعنی کہ ایسے انسان کو لیے اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرے. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں کہ بات بات پہ قسم کھانا. کیونکہ اکثر لوگ ہوتے چھوٹی چیز کو بولتے نہیں قسم سے میں جھوٹ نہ بولی, قسم سے ایسا ہے. اور میری بہنوں یہ ہو گیا. اب دوسری بات کیا ہے کہ قسم کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ایک مسلمان کو کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں, حتیٰ کہ قرآن مجید کی بھی, نہ ہمارے ماں باپ کی, نہ ہمارے اولاد کی. کیونکہ جو معاملہ ہم کریں اور اس پر اگر ہم کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو مان لو کہ وہ چیز کو ہم اس پر گواہ رکھ رہے ہیں. سوچئے, اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بطور ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ کو, میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اب اگر آج میں کوئی معاملہ کر رہی ہوں ان کے انتقال کے 40 سال کے بعد, آج اگر میں کوئی معاملہ کرتی ہوں, یہ کہوں کہ میرے والد صاحب کی قسم میں یہ جو بات بتا رہی ہوں آپ کو صحیح ہے, تب آپ بتائیے ان کا تو انتقال ہوا 40 سال ہو گیا, تو یہ قسم سچ کیسے ہوگی؟ کیا وہ میرے اس معاملے پہ گواہ ہے؟ نہیں ہے بالکل. تو یہ قسم جھوٹی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں میری بہنوں. اب ہر وقت بندوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, ہر وقت بندوں کے حال سے آگاہ ہو. اور اسی لیے ہم کو اگر ایک قسم کھانا ہے تو اگر معاملہ ویسا نازک ہو تو ہی ہم کو قسم اٹھانی چاہیے. اور قسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھانا. یہ سب جھوٹ غلط ہے. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی. قرآن مجید حدیث میں لفظ آتا ہے من حلف غیر اللہ, کیا بتایا گیا؟ کسی بھی غیر اللہ, تو اللہ کے سوا کسی اور کی, خواہ وہ ماں باپ ہو, خواہ وہ اولاد ہو, خواہ وہ اپنی جان ہو, خواہ وہ قرآن کا مجید ہو, وہ بھی اللہ کا کلام ہے قرآن مجید بھی. تو اللہ کے سوا ہم کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. لوگ قرآن مجید کو پڑھتے تو نہیں, لیکن جب قسم کا معاملہ آتا تو وہ لاؤ جی قرآن مجید کو قسم کھاتے آپ قرآن کی, چلو آپ قرآن کی قسم کھا لو. میں نا اب بھی قرآن کی قسم کھا کے دکھاتی ہوں. کیا قرآن قسم کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو ایسا بنا دیا میری بہنوں؟ یہ ہے قرآن مجید کا معاملہ. بلکہ قرآن تو ہماری زندگی کا رہنما ہے, رہبر ہے, ہمارے ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اپنے بندوں کو جنت کی رہنمائی دینے کے لیے بھیجا گیا, جہنم سے بچانے کے لیے, راستہ ہدایت دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو میری عزیزوں, کیا ہم نے ایسے سمجھا کہ صرف قسم کے لیے بنا دیا گیا؟ تو عام طور پہ آج یہی ہوتا ہے, گھروں میں قرآن مجید کا رکھنا ایسا معاملہ ہوتا, مصیبت آتے بولتے لاؤ جی قرآن کی قسم کھانے کے لیے. اللہ اکبر. تو میری عزیز دینی بہنوں, جنہوں نے اگر کبھی ایسا کیا بھی ہے تو اپنے اللہ سے توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں, آئندہ پھر کبھی قرآن مجید کی قسم نہ کھائیں, بلکہ قسم قرآن بھیجنے والے رب العالمین کی کھائیے. اگر آپ کا قسم کھانا اتنا ہی ضروری ہے, کسی کی جان, کسی کی عزت, کسی کا مال بچانا ہے, یا کوئی ایسا نازک وقت ہے تو قسم کھائیں تو اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کھائیں میری بہنوں. اسی لیے فرمایا من حلف غیر اللہ, جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اللہ اکبر. کیا بتایا گیا؟ اس نے شرک کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہم کو کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے, کائنات کے رب ہے, کائنات پوری اللہ کی ملک ہے. اللہ چاہے اپنی کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھا سکتے ہیں, چاہے وہ سمندر کی ہو, پہاڑ کی ہو, درخت کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم ضرور اٹھا سکتے ہیں, لیکن قسم کے ساتھ ہی اس بات کا احساس کریے اس رب العالمین نے اپنے بندوں پر کتنی رحمت ہے میری بہنوں, کہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میرے بندو یقین کرو تم وہ ہو کہ جو ایک ادنا سا انسان اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے قسم کھا لے تو قائل ہو کر اس بات کو مان لینے والوں رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں. اس بات تعلیم کے تعلق سے احساس کرو کہ یہ تعلیم تمہارے لیے کتنی اہمیت ہے. اور جب کوئی معمولی بات کے لیے تو ہم بھی کہیں گے کہ کوئی قسم نہیں اٹھاتے, تو پھر سوچے میری بہنوں, کیا اگر یہ کلام اللہ کا سمجھنا, اس کو اپنانا, اس کے حساب سے جینا معمولی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قسم اٹھاتے نہیں نا. اسی لیے احساس کریں قسم کا, اور احساس کریں کلام اللہ کی تعلیمات کا, کہ یہ صرف ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو گھروں کی خوبصورتی اور زینت بنا کے رکھے, جزدانوں میں مہکائے اور سجا سجا کے رکھے, بلکہ یہ کلام اللہ ہماری زندگی ہے میری بہنوں.
قرآن مجید ہمارا زندگی، ہمارے زندگی کے رہنما ہے. کہ ایک ڈاکٹر جب تک کہ اس کتاب کو نہ پڑھے اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں آتی کہ اس پیشے کا حق ادا کر سکے. اسی طرح کوئی بھی پیشہ جو خاص ہوتا ہے اس پیشے کی صلاحیت کے لیے جو بک ہوتی ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، اس کے اندر آنی ضروری ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات جو رکھی ہے وہ قرآن مجید ہے. آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا ہے، لیکن میری بہنوں جب تک ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے اور کمپلیٹ مسلمان نہیں بن سکتے، جب تک کہ ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا وہ سچا کلام مانے جو کہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ایسا یقین کر کے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے حساب سے عمل نہ کریں گے، ہم اپنے آپ میں ایک صحیح سچے مسلمان نہیں بن سکتے. اسی لیے تو آج آپ دیکھیے ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، عبادات کی کیسی لاپرواہیاں، اسی لیے کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اسی لیے احساس کریں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کے کہ یہ انسان خسارے میں ہے. کیسے؟ وہ جو دنیا میں آ کے اپنے کیے گئے رب العالمین سے وعدے کو بھول گئے، اور خاص کر کے مسلمان جو کہ رات دن جنت کو مانگتے ہیں لیکن میری بہنوں راستہ جنت کو بھول گئے. کون سا راستہ ہے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیسی تربیت ہونا، کیسی زندگی ہونا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور میری بہنوں یہ تو تمام انسانوں ہی سے مخاطبت ہے جس دنیا میں ہم جیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ تمام دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے، بھاگنے والے، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور سبھی کے خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کسی نے کسی کو چن لیا تو کسی نے کسی کو چنا. کوئی یعنی کہ کسی کو الہ مانتے ہیں تو کوئی کسی کو مانتے ہیں، جبکہ سب کو ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حساب دینا ہے جس دن ان سے پوچھ ہوگی ان تمام چیزوں کی. اسی لیے میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد آنے والی بات پر اس کی گواہی ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں جو کہ گزرا ہوا زمانہ اور جو کہ گزر رہا ہے. اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ اس زمانے کو اس پر گواہ بناتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں اپنی مخلوقات پر، جو انسان ہے، انسان جو کہ زندگی گزار رہے ہیں ان پر گواہ بنا رہے ہیں اسی زمانے کو جس زمانے میں یہ زندگی گزارتے ہیں. بنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اور زمانے سے مراد 3 زمانے ہوتے ہیں. دیکھا، ایک گزرا ہوا زمانہ، دوسرا گزر رہا زمانہ، جیسا گزرا ہوا زمانہ پاسٹ، گزرنے والا زمانہ پریزنٹ، آنے والا زمانہ اس کو فیوچر کہا جاتا ہے. تو میری بہنوں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں تینوں ہی زمانوں کا تذکرہ ہے. زمانے کی گردش یہی تو ہے، وہ جو گزر چکا، جو گزر رہا ہے، جو آنے والا ہے، یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل. اور قرآن مجید میں ماضی جتنے بھی انبیاء اکرام کے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، حال ان کو بتائے ہیں جو کہ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت توحید پیش کر رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، دیکھو قرآن مجید میں یہ واقعات کو کہ تم سے پہلے بھی دنیا میں لوگ تھے، مال و دولت میں تھے، شہرت تھی، اولاد تھی، سب تھی. اللہ نے جب ان کے آگے پیغمبران دین کو بھیجے اور ان کی ہدایت کے لیے سامان کیا، اللہ نے ان کو دنیا کی حقیقت کا احساس دلایا گیا. وہ لوگ نہیں سمجھے تو ان کا انجام کیا ہوا دیکھیے. اور جو سمجھے، جنہوں نے حق کو اپنایا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے راضی بہترین بندے بن کے اس دنیا سے لوٹے، تاکہ تم بھی آگے جو تمہارا مستقبل ہے، اور مستقبل کیا ہے؟ آخرت ہے میری بہنوں. تو دیکھا، گزر رہا زمانہ، گزرا ہوا، گزرنے والا زمانہ، آنے والا زمانہ، حقیقت میں مستقبل کیا ہے؟ آخرت ہے. کسی کا بھی مستقبل دنیا نہیں ہے. ہم چاہے یہاں کتنی ہی اچھی زندگی بنا لو، ایک دن ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. اگر کسی کو ہم دنیا میں ہمیشگی کے لیے رہتا دیکھتے تو کیا آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیشگی اگر کسی کو دیتے تو وہ اپنے نبیوں ہی کو ہوتی. تو جب اللہ نے اپنے انبیاء اکرام کو بھی ایک وقت مقررہ دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما چکے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے تم کو زندگی دی، موت دے کر زندگی دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ یہ کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن انسان میری بہنوں اس بات کو بھول چکا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے والعصر، اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم. اور زمانے یعنی کہ جس جگہ میں انسانوں
اللہ تعالیٰ اس دنیا کی اس وقت کی، کیونکہ زمانہ کس سے ہوتا ہے؟ وقت سے. اب اس کو وقت کی قسم کہو، زمانے کی قسم کہو، یہ سب کیا ہے؟ ایک گردش کا نام ہے. زندگی یعنی کہ گزرتے رہتی ہے، کچھ گزر جاتا ہے، کچھ گزرتے رہتا ہے، آنے والا ہوتا ہے. تو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، کیونکہ جو یہ وقت ہوتا ہے یہی ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہوتا ہے اس پر. اور میری بہنوں، جیسے کہ آپ دیکھیں، کبھی ہم بچے ہوتے دنیا میں آتے ہیں، پھر ہم بڑے ہوتے ہوتے جوان ہو جاتے ہیں، پھر انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، پھر بڑھاپے کے بعد ایک دن موت آ جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے بڑھاپا موت کے لیے ضروری ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. اب بڑھاپے کے پاس کون سی اسٹیج آنے والی ہے؟ کوئی نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، تو جو کچھ کر رہا ہے کرتا ہی رہے گا، ایک دن تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ جو وقت کی تعلق سے بتایا جا رہا نا، یہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. تو کیونکہ اس وقت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کا حساب لیا جانے والا ہے. سب سے بڑی نعمت اور بہت بہترین پونجی ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. میری عزیز دینی بہنوں، جیسے اب دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے قدم زمین میں، جیسے میدان حشر میں قدم جم جائیں گے اللہ کے بندوں کے، انسانوں کے قدم، اور جو اللہ کے آگے سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے. تو اس سے احساس کرو میری بہنوں، وقت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دیا اس وقت کو، بلکہ ہمارے حساب میں یہ وقت کا شمار ہے. اور وقت سے ہی ہر چیز ہے. دیکھیے آپ، میری جیسے کہ ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم بولتے نا، میرا وہ بچپن کا زمانہ جہاں ہم لوگ فلاں اسکول میں تعلیم پاتے تھے. اچھا، پھر وہ کالج کا زمانہ، پھر وہ میرے نکاح کے بعد کا زمانہ، پھر وہ میرا نا ماں بننے والا زمانہ، پھر نہ اس وقت دیکھو حال کا یہ زمانہ جس میں چل رہی ہوں. پھر ایک دن کیا ہوگا؟ مستقبل، یعنی کہ آگے گزر جانے والا زمانہ. تو میری آگے آنے والا زمانہ ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، پلاننگ بناتے. تو یہی تو ہے. اور عصر کے معنی زمانے سے ہی ہے میری بہنوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کس چیز کی؟ زمانے کی. اور زمانے میں تینوں ہی زمانے داخل ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بروز قیامت، کیونکہ زمانہ وقت سے ہے، وقت کی گردش کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بندوں سے سب سے پہلا سوال کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال ہوگے 5 سوالات. سب سے پہلے جب تک کہ بندوں کے قدم اللہ کی بارگاہ سے نہ ہٹیں گے، میدان حشر کے، خبر کے نہیں. خبر میں تو 3 سوالات رہیں گے: من رب کا، ما دین کا، من رسول کا. نہیں پوچھا گیا تمہاری بلڈنگیں کتنی تھی، تمہاری اولاد کو تم نے کیا پڑھایا. نہیں پوچھا گیا کہ تم نے کتنا مال، دولت، شہرت، کتنی نعمتیں چھوڑی. کیا پوچھا گیا؟ تمہارے رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ سوال، یہ خبر کے سوالات ہیں. لیکن جب خبر سے ہم حشر کی طرف پلٹیں گے، تمام انسانوں کو، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو، اپنے مالک کو، جس نے ہم کو یہ نعمت دی، یہ زندگی کی رحمت دی میری بہنوں، اس کو اس بات کا حساب دینا پڑے گا. اور جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے، چاہے ریٹ دو، رانگ دو، دے نہیں دینا. اور اب اس بات سے تو ہم بہتر آگاہ ہے کہ دنیا میں رانگ سوال ناکامی، فیل، نہ رانگ آنسر. اور اگر رائٹ دیں گے، صحیح جواب دیں گے، تو ہی ہم کو کامیابی ملے گی. تو پھر سوچئے آخرت کے سوالات کے تعلق سے. اور پھر میری بہنوں، وہ کیسا امتحان ہے جس کے کوسچن پیپر کو اللہ نے پہلے ہی پہنچا دیا ہم تک. لیکن پھر بھی اگر اس دن بندے فیل ہو جائے تو افسوس نا، افسوس کے لیے بھی جگہ باقی نہیں رہے گی. اپنے آپ پہ حسرت کریں گے. اسی لیے ندامت اور شرمندگی جو اللہ فرما رہے، قیامت کے دن گناہگاروں کا جو حال ہوگا، کیونکہ یہ چیز سے اتنا آگاہ کیا گیا پھر بھی نہ سمجھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لفی خسر، یہ خسارے میں ہے. کیونکہ اتنا اچھا سمجھانے کے بعد کون ہے جو کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، کیسے وہ آخرت کو بھول جائے. تو میری عزیز دینی بہنوں، وہ سوالات جو 5 سوالات ہوں گے، جس کا جواب ہر بندے کو دینا پڑے گا، اس میں سب سے پہلا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ وقت جو تم کو دیا گیا تھا، وہ تم نے کہاں پر گنوایا. دیکھا، عصر زمانہ، زمانہ وقت. اور اسی وقت کا پوچھا جائے گا کہ جو اللہ نے تم کو وقت دیا تھا زندگی کا،
اس وقت کو تم نے کہاں پر لگایا؟ اب بتائیں میری بہنوں، ہم نے کوئی تیاری کر لی؟ میرے عزیز ناظرین، کبھی یاد بھی ہے کہ ہم وقت کہاں لگا رہے، وقت ہمارا کیسے چل رہا، وقت کا ہم کیسے استعمال کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ میری بہنوں، سب سے پہلا سوال یہی ہونے والا، جو وقت عقل سے لے کر موت تک کی تمہاری جو عمر تھی، تم نے کہاں پر لگائی، تم نے کیا کیا؟ دیکھیے، اب ایک سوال ہو گیا وقت کا، پھر دوسرا سوال ہوگا، اس میں 5 سوالات میں 2 سوال وقت پر ہے، پھر دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں پر لگائی؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جوانی، وقت کا جب حساب ہو رہا تو جوانی اس میں ایڈ ہے، کیونکہ وقت میں بچپن، جوانی، بڑھاپا 3 آ گئے. لیکن میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ خاص وقت جو ہم کو دیتا ہے، جوانی ایک زندگی کا خاص وقت، جسموں کی طاقت ہوتی ہے خاص، مال کے مالک ہوتے ہیں ہم، ہر طرح ارادوں کی چھوٹ ہوتی ہے، فیصلے کرنے کی طاقتیں ہوتی ہے، اپنی ہماری خاص پہچان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو یہ خاص وقت عطا کی ہے نا، خاص نعمت کا خاص سوال ہوگا پھر سے الگ، کہ جوانی کا وقت کہاں پر لگایا. حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، جوان لوگ، نوجوانی ہی ایسی ہے جو لوگ جو ہے اسلام کی پرواہ نہیں کر رہے، اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج لوگوں کی حالت دیکھیے، گھر میں بزرگ اٹھتے ہیں تہجد کی نماز سے اور جوان پورے سوتے رہتے ہیں، مسجدیں خالی ہے، محلے کے 4-6 بزرگ جس کو اب نیند نہیں آتی، 60 ابو ہو چکے ہیں، وہ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے ہم کو توفیق دے اللہ تعالیٰ. کیا میری بہنوں یہ چیز ہماری غفلت نہیں ہے عزیزوں؟ بتائیں تو پھر کل کیا جواب دیں گے کہ جوانی کہاں پر لگائی؟ آج نوجوان پیڑھی کی حالت کو دیکھیے، اور یہ جوانوں کو شیطان نے کس طرح اپنے شکنجے میں کر لیا، اور یہ توجہ بھی نہیں دیتے. کہیں پر اگر کوئی بات دین کی بتائی بھی جائے تو لوگ سوچتے بتانا معلوم جا کے اب ہمارے اوپر والے خالہ کو اتنے ضعیف ہو گئی تھی اماں، اب بھی چادر ڈال کے پھرتے رہتے. پھر جوانوں کا کیا ہے، دعوتوں میں یعنی کہ رونق بنے ہوئے ہیں لوگوں کی نظروں کی، وہ توجہ نہیں دیتے، بولتے کہ ہاں ان کو بتانا، اتنے ہو گئے نا، ابھی بھی پردہ نہیں کرتے. کوئی بھی ہدایت کی بات سنو فوراً ضعیفوں پہ دماغ جاتا. جوان تو سمجھتے ان کے لیے بھی کوئی آرڈر ہی نہیں ہے. اللہ ہدایت دے میری بہنوں. حالانکہ جوانی کی خاص کچھ ہونے والی ہے. پھر دیکھیے جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بنسبت ضعیفی سے جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے. ایسا نہیں کہ ضعیف عبادت نہ کرے، ضعیفوں کی عبادت بھی اہمیت ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو جوانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے، جسم کی طاقت، ہڈیوں کی طاقت، صلاحیت، مال کے مالک جو ہم کو جوانی کی وقت میں بنایا ہے میری بہنوں، اور اگر اس جوانی میں نوجوان مسلمان مرد اور لڑکیاں، عورتیں جب اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے خواہشات نفس کو اپنے اللہ کے لیے جھکائیں گے، اپنے اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے، تو اس کا اجر دیکھا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بروز قیامت جو 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ خوش نصیب 7 قسم کے لوگوں میں وہ نوجوان بھی ہوں گے، اور مرد عورتیں دونوں بھی ہیں. ایسا نہیں صرف مرد، بلکہ نوجوان بولتے لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں ہوں گے، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. سبحان اللہ. اسی لیے تو میری بہنوں، جوانوں ہی کو شیطان آج گناہوں کے شکنجے میں زیادہ جکڑ رہا ہے. اسی لیے اللہ کی دی گئی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. اور جو اس عمر کو ضائع کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے دین کی، بہت جگہ تو پروگرام ہی ایسا بنے ہوا ہے کہ اب بھی اللہ اللہ کریں گے تو کیسا ہوتا جی، ٹھیک ہے دیکھیں گے، ابھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے، بچوں کے شادیاں کریں گے، ذرا پوترا پوتری کو کھلائیں گے، اس کے بعد عمرے کو جا کے آ کے ایسی توبہ کریں گے. اب رہتا بھی کیا بچاؤ کرنے کے لیے جب اللہ اللہ کرنا ہے. اچھا، پوری زندگی اور خواہشات ختم کر لے کے اب پلٹیں گے، جبکہ معلومات کبھی سے ہے دین کے، آپ کو معلومات نہیں تھے. آج اگر معلومات ہو رہے ہیں تو اصلاح اور توبہ صحیح ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے میری بہنوں. دیکھیے کیسے کیسے نوجوان گزرے اسلام میں، اور الحمدللہ اس اسلام کے یعنی کہ بہترین اللہ کی راہ میں قربانیاں دیے، کس طرح اسلام کے پرچم کو بلند کیا. جب دین کو معلوم کیا تو نہ بچہ رکا، نہ جوان رکا، نہ ضعیف. لیکن آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہم کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں گے گھروں کی حالتیں ہماری، زندگیوں کی حالتیں ہماری، احکامات تو نوجوانوں کو ایک ذمہ داری بڑی بات دکھتے ہیں، اور آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کی حالت کیسے چل رہی.
حالانکہ ہر قوم کا سب سے بڑا بہترین سرمایہ وہ جو ہوتے وہ نوجوان ہوتے ہیں، اور آج ملت کی جوان جو کیٹیگری ہے، جوان لوگ جو ہے وہی جو ہے پوری طرح سے دنیا میں دنیا داری میں پڑے ہیں، ان کے اندر ہر طرح کے برائیوں کا شوق لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں اللہ رحم کرے، اسی لیے احساس کرے میری بہنوں، اللہ فرما رہے اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی یہ خسارے میں ہے، کیونکہ حقیقت کو نہیں سمجھتے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ سوچو تو صحیح میری بہنوں، کل قیامت کے دن ہم سے جب یہ سوال ہوگا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کہ اللہ کی قسم بندے جب کہ بندوں کے قدم نہ ہٹ سکیں گے، بتایا جا رہا جب تک کہ تم سے جواب نہ دے دو، کیا کریں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ کیا کرے تھے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے جو ہم کو نعمت دی ہم نے اپنے منمانی کر لی، جبکہ اسی جگہ پہ غور کر کے دیکھیں، اگر ہم کو کوئی معمولی سی اس دنیا میں ہمارے سرپرستوں میں، ہمارے ذمہ داروں میں، اگر ہمارے شوہر نے ہم کو اگر جاتے وقت میں صبح 100-200 روپے دے دیے، یا کسی کے باپ نے یا بھائی نے ان کو کچھ دیا، کہا کہ میں آنے کے بعد اس کا حساب لوں گا، یہ رکھیے آپ اس کا حساب دینا، لیکن میرے یہ کہتے ہوئے اگر ہم کو کوئی چیز دے دے تو ہم اس کی بے پرواہی سے استعمال کر سکتے؟ بار بار اگر ہم ماں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر بار بار وہ آ کے کہیں گے مما مما آئس کریم کے لیے کچھ پیسے دیجیے، تو ہم بولتے بیٹے ابو نے دیے ہیں پیسے، لیکن آ کے حساب لیتے بولے اگر ایسا بے پرواہ خرچ کروں گی تو پھر ان کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گی میں؟ ان کے آگے میں کیا جواب دوں گی ان کو؟ تو سوچو میری بہنوں، معمولی سی دنیا میں اتنا خیال رکھنے والوں پھر یہ کیسے بھول گئے؟ وہ پیدا کرنے والے رب العالمین جب اس کی دی گئی اتنی بڑی نعمت کے تعلق سے پوچھیں گے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم سرخرو ہوں گے؟ کیا ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا حال ہوگا اس وقت ہماری زندگیوں کا؟ اسی لیے میری عزیزوں، وقت کا ہم کو احساس کرنا چاہیے۔ ہم وقت کے تعلق سے ہم سب کو یعنی کہ وقت کو معمولی سمجھ کے اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے میری اپنی عزیز دینی بہنوں، ہمارے لیے عبادات میں بھی مسلمانہ نے دین میں دیکھیے کتنی عبادتوں، ہر عبادت کے تعلق سے آپ دیکھیے وقت کی پابندی، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ یہ وقت سے شروع ہے، یہ وقت پہ تکمیل، نماز اولین وقتوں میں پڑھنے کا اجر دیکھیے، حج کے تعلق سے مقررہ وقت ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے مقررہ وقت ہے، وقت کی یہ اہمیت کا احساس کیجیے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اس وقت کی اہمیت کی احساس نہیں رکھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، انہی کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ میری عزیز دینی بہنوں، بار بار ہم کو احساس دلایا گیا، لیکن آج ہم اس وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہی تو احساس کیجئے کہ یہ بات صرف اس وقت کے مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس بندے پر یہ وقت گواہ ہے، گواہ تھا، گواہ رہے گا۔ کہا کہ زمانہ گزرا ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے سب پر گواہ رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ملے ہوئے وقت میں ان کی دی گئی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا، کس طرح عمل میں لایا، پھر ان تعلیمات کو ہم تک پہنچایا گیا۔ اور آج جو ہم کر رہے ہیں، آج جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کل اس پر بھی یہ دنیا گواہ ہے، یہ زمانہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ کلمے گو ہم مسلمان ہی کیوں نہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ وقت کی بربادی کا ہمارے اندر تو فیشن چل رہا، وقت کی اہمیت کا ہم کو احساس ہی نہیں ہے میری بہنوں۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہا کرتے، ٹائم پاس کے لیے لوگ بازاروں کو جاتے، ٹائم پاس کے لیے گھنٹوں ٹی وی کے سیریلوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، سونے یعنی کہ کئی لوگ سوتے پڑے ہوئے رہتے، ٹائم دل نہیں لگ رہا سوتے پڑے رہو۔ حالانکہ دیکھیے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، روح توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کتنا وقت ہے میری بہنوں ہمارے ہاں، کیا کچھ نہیں کرنا ہے، کتنی ہم کو نیکیوں کا اہتمام نہیں کرنا، بتائیں تو سوچئے۔ وقت کی اس اہمیت کا احساس کیجئے۔ کچھ ایک آیتیں اور احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں، کہا کہ ہمارے دلوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ وقت کو ضائع کرنے والے بروز قیامت موت کے وقت کیسے اپنے آپ کو شرمندگی میں پائیں گے۔ جیسے کہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 سے 100 تک پڑھیے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ملک الموت، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے موت کے فرشتے انسان کے پاس پہنچیں گے اس کی روح کو نکالنے کے لیے، تو بندہ کیا کہے گا؟ اللہ کا بندہ کہے گا کہ رب العالمین، مرنے سے پہلے کیا کہے گا؟ اللہ کاش مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے، ابھی تک تو میں تیاری نہیں کرا، تھوڑا وقت دے دیجیے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں، کیونکہ میں نے اس کے لیے کچھ کرا ہی نہیں۔ وقت مانگ رہے ہیں، دیکھیے اسی سے احساس کریے وقت کی کیا اہمیت، میرے کچھ وقت دے دیجیے تاکہ میں کل کے لیے کچھ کر لوں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا ہرگز نہیں تجھے وقت ملنے والا، جتنا وقت تجھے دینا تھا دے دیا گیا، جو وقت تیرا مقررہ تھا اس میں تو نے توجہ نہ دی اور یہی سوچتا رہا کہ کل کروں گا، یہ تیری ہمیشہ کی عادت رہی، اور اب اگر تجھے ملے گا بھی وقت تب بھی تو اس وقت کا صحیح استعمال نہ کرے گا، یہی کہتا رہے گا، لہٰذا اب تجھے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو کیا مانگ رہے ہیں مرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سے وقت مانگ رہے ہیں۔ دیکھا میری بہنوں، اب یہ جو وقت ہم کو ملا احساس کریے اس کی آج قدر نہیں ہے، کبھی تو گھنٹوں سوتے پڑے ہیں، کوئی گھنٹوں سیریلوں میں لگے ہیں، تو گئی گھنٹوں فون پہ، کوئی گھنٹوں چیٹنگوں میں ویسٹ۔ ضروری چیزیں تو ضرور کیجیے آپ کی زندگی میں اس وقت کا، کیونکہ کیا کرے اس کا آپ کو حساب دینا ہے، تو جو خیر آپ کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہے، جو شر آپ کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ جو اس وقت کی اہمیت کا خیال نہیں کرتے، اسی لیے ان الانسان لفی خسر، یہاں تک کہ انسان کی کمال عقلی کی حالت کو دیکھو میری بہنوں، کہ سال گرا کرتے ہیں، غور کرو، جو انگریزی میں برتھ ڈے کہتے ہوئے، شادی کی یعنی کہ میرج اینیورسری کہتے ہوئے انگریزی نام دے کے دعوتیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں ان بہنوں، ان بیٹیوں، ان مسلمانوں سے پوچھوں، اردو میں بولیے برتھ ڈے کے معنی کیا ہے؟ سب کیا کہیں گے؟ سال گرا، یعنی کہ سال گرا، پھر اٹھنے والا نہیں ہے، گر کے چلا گیا آپ کی زندگی سے۔ تو میری عزیزوں دیکھو، سال ختم ہو گیا، پھر کیا کر رہے ہیں؟ ختم ہونے والی چیز پر بڑھوتی کا جشن منا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہے کوئی بے وقت؟ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں ہے، یہ حقیقت سے ہٹ گئے ہیں، ان کی سوچ و فکر مفلوج ہو چکی ہے، یہ خود اپنی زبانوں سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، جبکہ ان کی زندگی لمحہ لمحہ ختم ہو رہی ہے۔ تو تب یہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو تھوڑا وقت کیوں نہ مل کے جاتا؟ اللہ فرمائیں گے تمہاری عادت جیسے دنیا میں ہر روز بولتے رہے کہ کل نماز پڑھیں گے، کل کلاس جوائن کریں گے، کل سے نا میں بھی یہ کام کرنے والی ہوں، تھوڑا ٹائم ہو جان دو اس کے بعد میں توبہ کرنے والی ہوں، تو اللہ فرمائیں گے یہ تو تیری عادت تھی، ہر معاملے میں جو کل کل کہتے ہوئے پل کی قدر نہیں کرے، وہ میری بہنوں دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، خود ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو پھر ہماری آپ کی سوچ کہاں چلے گئی؟ جو وقت کی قدر نہیں کرے، جب وہ دنیا میں کامیاب نہ ہو تو آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا میری بہن؟ بتائیں، آخرت، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جب دنیا ہی معمولی سی جگہ ہے، تھوڑی چھوٹا مختصر ثم متاع حیات الدنیا بتایا گیا، والآخرت خیر و ابقی، وہ بقا والی جگہ، یہ فنا والی جگہ، اگر فنا والی جگہ میں انسان کو کامیاب ہونا ہے تو وقت کی قدر ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی تعلیم کے مراحل سے لے کر آپ تجارتوں کے مراحل تک دیکھیے، وقت کی قدر نہ کرا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔ آج کئی ایسے کنٹریز کو دیکھیے آپ جو وقت کا استعمال کرتے ہوئے، مختصر ہوتے ہوئے بھی کئی سارے معاملات میں وہ لوگ بہترین مقامات پائے ہوئے ہیں۔ ہم خود آپس میں بولتے ہیں نہیں نہیں وہ ملک نا وقت کا بہت صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، تو سوچئے ہم کہتے ہیں یہاں اپنے پاس پورے پڑے رہتے بستروں میں، ان کا آدھا وقت آدھا دن نکل جاتا بستر میں سوتے رہتے، تو اب ان کا کیا ہے، لوگ زندگی دن کا فائدہ اٹھا سکتے؟ تو پھر بتائیں میری بہنوں، جس کی دنیا وقت کی قدر نہ کرنے سے کامیاب نہ ہو تو اس کی آخرت کیسے کامیاب ہوگی؟ اسی لیے تو پڑھے جانے والی حدیثوں میں سب سے پہلی جو حدیث ہم کو پڑھائی جاتی ہے، پہلے حدیث میں ہی اپنے بچوں کو پڑھا کر دیکھ لیجیے، کون سی حدیث سب سے پہلی پڑھائی جاتی؟ نوم الصبحات یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ تم وقت کی قدر نہیں کر رہی تو یاد رکھو تمہارے جو رزق ہے وہ تمہارے فائدہ نہیں پہنچے گا تم کو۔ اور آج یہ رزق کے معنی صرف کھانا مت سوچئے، انسان کی زندگی کے گزارے کے لیے جتنی ضروریات زندگی کے ذرائع ہے وہ سب رزق میں شمار ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے یعنی کہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اسی لیے انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گلے شکووں میں جی رہا ہے، پریشان رہ رہا ہے، کیونکہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے جبکہ فجر کو اٹھنا تھا اور اٹھتے ہیں سورج نکلنے کے بعد، فجر کا تو خیال ہی نہیں ہوتا، ظہر پڑھتے ہیں 3 بجے کے بعد، تو جو وقت کی قدر نہ کرے وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ معمولی سی دنیا میں بچوں کو بتائیں، ہم لوگ 9 بجے اسکول کو رہتا، تو آپ بتائیں اسکول کو ہمارے گھر سے ہمارے بچے نکلتے کب؟ ہم دوری کا اندازہ لگا کے آٹو والے کو لگا لیتے یا بس کا انتظام کر لیتے یا خود گاڑیوں پہ چھوڑنے کے لیے جاتے۔ اسکول میں اسمبلی رہتی ہے 9 بجے، لیکن ہمارے بچے وہاں پر 8:45، وہ تو 15 منٹ پہلے سے ٹھہرے ہوئے رہتے، جا کے اسمبلی میں حاضری نہیں رہے گی تو بچے نا تعلیم کو صحیح پا نہیں سکتے۔
फर्स्ट पीरियड से रहना है लास्ट पीरियड तक। किसी ने कभी ये सोचा कि 9 बजे से स्कूल चालू है तो कोई 10 बजे भेज लेंगे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे? ये किसी स्कूल का दस्तूर ऐसे देखा? तो हम बोलते ये हो भी कैसे सकता, थोड़े ना ऐसा पढ़े तो हमारे बच्चे कामयाब हो सकते। फिर मेरी बहनों, वो अल्लाह ताला जिसने हमको एक वक्त फजर का दिया, एक वक्त जोहर का दिया, एक वक्त असर का दिया, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फजर का नमाज 7 बजे तक पढ़े, 8 बजे, कभी कभी तो जमा कर रहे हैं जोहर के साथ। जोहर की नमाज 3 बजे, असर की नमाज मगरिब के करीब, मगरिब की नमाज ईशा के करीब। ईशा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ना तो सो जाए। क्या यही वक्त का सही इस्तेमाल है? इसी तरह हम अल्लाह का यानी कि रोजाना कितना वक्त हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं? बताइए कि अल्लाह ताला को कल क्या जवाब देंगे अपने वक्त को जाय करने वाले? इसीलिए जो वक्त की कदर न करे वो आखिरत में कैसे कामयाब होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ताला ने जब नमाजें फर्ज की थी तो 5 थी, 50 थी, सारी 50 नमाजें। जब मेराज की रात में, जब मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, दुआ की, अपनी उम्मत के लिए कमी की गुजारिश फरमाई, तो मेरी बहनों अल्लाह ताला कम करते रहे। कुछ कुछ कम होती गई, 10-10, 5-5, यहाँ तक कि 5 नमाजें बाकी रह गई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 नमाजों को लेकर लौटने लगे। तो मेरी बहनों, बारगाह इलाही से निदा उठ रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ ने इबादतों की मशक्कत, इबादतों की को तो कम कर दिया, जिद्दोजहद को, कोशिश को, इबादतों को कम कर दिया है आपकी दुआ की वजह से, रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्मत के लिए। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत को नहीं कम करेंगे, अपनी बरकत को नहीं कम करेंगे, अपनी बरकत की उस नेमत को कम ना करेंगे। आज भी अल्लाह की वो नेमत, वो बरकत, वो रहमत जो 50 नमाजों के पढ़ने पे देने का अल्लाह ने ऐलान किया, वो 50 ही बरकरार है। लेकिन उनकी 5 इबादतें 5 ही रहेंगी, लेकिन 50 का सवाल मिलेगा उनको। और वो 5 नमाजें कैसे अदा की जाएंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को किस तरह अदा करने की तालीम फरमाई? तो उन 5 नमाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों को जो कोई वक्त की पाबंदी, पहली बात क्या आई? वक्त की पाबंदी। क्या बता जा रहा? वक्त की पाबंदी पहली चीज। पूरा वजू, खुशू और खुशू, रुकू सजदों के तकमील के साथ पढ़ेंगे, उनको 50 का सवाब है। इसमें सबसे पहले क्या सवाल जवाब मिला? शर्त मिली, वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी से पढ़ेंगे। तो देखा वक्त इसका कितना हमारे लिए अहमियत है मेरी बहनों। इसीलिए तो बताया गया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। वक्त को गवा के खाना खाए तो जिस्म को नहीं लगता। आप बोलते बेहतरीन डाइट जो है वक्त की पाबंदी से खाना पीना, तो बेहतरीन इबादत वक्त की पाबंदी से करना नहीं है मेरी बहन। इसीलिए वक्त की कदर न करने वाले हम मुसलमानों के लिए भी अल्लाह का ये हुक्म है, जो वक्त पे अल्लाह हमको वक्त दिए और वो वक्त अपने अल्लाह की जगह दुनिया के पीछे, शैतानियत के पीछे लगा के जाय करने वालों के लिए भी यही हुक्म है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह फरमाते हैं मेरी अजीज दीनी बहनों, जबकि आज हम देखते हैं लोगों ने अपने वक्त को जाय करने में, बाजारों को घूमना, वक्त की बर्बादी, ये तमाम चीजें चलते हैं। और मेरी बहनों, एक छोटा सा शुमार एक मुबल्लिक ने अपने सूरह असर की तफसीर में दी थी, उसके आगे आपको एहसास दिलाना चाहूंगी इस शुमार से मैं, कि 24 घंटे के एतबार से, ये मुबल्लिग वक्त कहते हैं, 24 घंटे के एतबार से अगर एक बंदा 8 घंटे जाय कर दे अपनी जिंदगी के वक्त में से, रोजाना हम सबको 24 घंटे है रात दिन के मिला के रहते ना, 12-1 बजे से शुरू होता रात, फिर 12 बजे पे आके तकमील होता है, एक 12, फिर दूसरे 12 में हम लोग, हमारे 24 घंटों में हमारा दिन तकमील होता। तो मेरी बहनों, इन 24 घंटों में शुमार क्या किया गया, अगर एक बंदा डेली 8 घंटे जाय कर दे, 8 घंटे में तो 2 घंटे टीवी देख रही, 2 घंटे बाजारों को फिर रही, 2 घंटे बहनों के पास बात कर लिए, 1 घंटा यानी कि आप बेकार गपशप करे, 1 घंटा आप बेकार में सो गए। तो अगर इस तरह आप जाये करेंगे तो इससे पता चल रहा कि जिंदगी के, अगर अल्लाह तुमको 60 साल की उम्र दे तो 20 साल तो आपके जाये हो गए। अगर डेली 8 घंटे आप जाये कर रहे तो 20 साल जाये हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। कभी एहसास किया? अब अंदाजा लगा लो रोज का कितना वक्त हम अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहे हैं, कितना वक्त हम दुनिया के पीछे लगा रहे हैं। 5 नमाजें अगर पूरी मिला लिए, अगर हम फर्ज, सुन्नत, मौकीदा और वितर के साथ लगा लेंगे
कंप्लीट नमाजें इत्मीनान के साथ भी पढ़े तो 1.5 से 2 घंटा। अगर डेली हम एक पारा पढ़ेंगे उसमें भी तर्जुमे के साथ तो 1 घंटा। अगर हम इशराक पढ़ रहे हैं, चाश्त पढ़ रहे हैं, अवाबीन पढ़ रहे हैं, फिर हम तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, तो लगा लो इस सब के 3 घंटे। तो मेरी बहनों आप बताइए कितना वक्त है हमारे यहाँ बकिया। अच्छा फिर अल्लाह ताला तो यौम-ए-ज़िन नहीं फरमाते हैं, तो फिर अल्लाह जब हिसाब लेंगे तो इतने बकिया वक्त का हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह है कोई शुमार? सोचा भी है कभी हम कि अल्लाह ताला को हम क्या हिसाब देंगे, जबकि पहला सवाल ही वक्त के ताल्लुक से होगा। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, इसी जमाने की कसम जिसमें ये रहते हैं, जो गुजर रहा है, ना ये वक्त किसी का हुआ ना किसी का है, ना किसी के लिए रुका ना किसी के लिए रुकेगा। ये वक्त अल्लाह की एक ऐसी गर्दिश है लगाई हुई, जो गुजरते गुजरते ठहर जाएगा क़यामत के दिन के। जब तुमको रिजल्ट दिया जाएगा, जब तुम्हारे इम्तिहान तुम्हारे आगे होंगे, तो ऐ अल्लाह के बंदो सोचो क्या जवाब दोगे। इसीलिए तो फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये खसारे में है कि सब चीजों के लिए सोचते हो, एक अपनी आखिरत ही के लिए नहीं सोचते, अपनी वापसी ही का नहीं सोचते, अपने ही लिए नहीं सोचते। मेरी बहनों हकीकत देखा जाए तो इबादतों से लापरवाही, इस्लाम से दूरी, अमल से दूरी, अपनी आखिरत से दूरी है। असल ये है। तो सोच लो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन है? हम सबके लिए तो कर रहे हैं, अपने लिए नहीं है हम वक्त। ये नमाजें जो हम पढ़ते हैं, इबादत अल्लाह के वास्ते बोलते हैं, लेकिन होती किसके लिए है? हमारे लिए। यही तो जमा है अल्लाह के पास। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा सदका अल्लाह को पसंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी का सदका अल्लाह को बहुत पसंद है। उस वक्त तुम सदका दो जबकि माल की तुम्हारे दिल में चाहत, माल की तुमको जरूरत हो, जमा करने पे तवंगरी की ख्वाहिश हो, खर्च करने पे गरीबी का डर हो। उस वक्त तुम सदका करो, ना कि उस वक्त जबकि तुम सदक़े के लिए कहो, जबकि वो माल फला 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 का हो गया। जब तुम कहो कि फला को इतना दो, जबकि वो माल के मालिक तुम्हारे वारिस तैयार हो चुके। तो मतलब जब एक हमारी उम्र हो जाती ना ज़ईफी, जब हमारे बच्चे जवान हो जाते, तो हमारे माल के डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से वारिस बन जाते वो। तो जब हम खुद अपनी जवानी में जितना अच्छा सदका कर सकते हैं ना 100%, एक उम्र होने के बाद हम पूरे का पूरा राह अल्लाह में नहीं दे सकते मेरी बहनों। जब सिर्फ 30% का हम सदका कर सकते, 70% के मालिक तैयार हो जाते। तो इसीलिए ये हदीस में कुल एक बहुत बड़ी हदीस समझाई तो ऐसे गई, लेकिन इतनी प्यारी हदीस है, इसका पूरा जवाब क्या आ रहा है? जवानी का सदका अल्लाह को पसंद। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है? फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। पहली बात यही फर्क है, वक्त पर। देखो नमाजें 5 पढ़ना नहीं पड़ रही, वक्त पे नमाज पढ़ना, क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मेरी बहनों अल्लाह के अच्छे बंदों के लिए नहीं है, जो अपनी आखिरत को समझते हैं, अपने आखिरत की तैयारी करते हैं, जो आखिरत का एहसास रखते हैं। और इन लापरवाहों के लिए तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये खसारे में है, जो कि इतनी हकीकत को बताने के बावजूद नहीं समझते। आज तो माशाल्लाह लफ्जी तर्जुमा पढ़ा जा रहा, तर्जुमे से कुरान पढ़ा जा रहा, लेकिन फिर भी मेरी बहनों अमली जिंदगियां वैसे ही चल रही हैं जैसे पढ़ने से पहले चलती थी। सब चीजें होती, अब सिर्फ ये बोला जाता मेरे को तो सब मालूम हो गया, खानदान वाले नहीं मान रहे जी, खानदान वालों के लिए कर रहे हैं अब सब काम। तो काम पहले भी होते थे, काम अब भी हो रहे हैं। नहीं पढ़े तब भी बुराई दुनियादारी थी, अब भी दुनियादारी। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये खसारे में है, क्योंकि अल्लाह ने इनको दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि भेजा है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और उसको समेटो जल्दी जल्दी। अल्लाह फरमाते हैं दौड़ो उस जन्नत की तरफ, क्योंकि वक्त कितना है तुमको पता नहीं। इसीलिए तो मेरी बहनों सल्फ सालेहीन में जो अहले इल्म गुजरे हैं, एक मुफस्सिरान दीन के अल्फाज है सूर्य असर की तफसीर में, ये कहते हैं कि लोगों सुनो, इंसान की जिंदगी बर्फ की मानिंद है, एक बर्फ फरोश की मानिंद है। जैसे वो बर्फ को लेकर बेचने निकलता है, अगर वो वक्त पे न बेचेगा तो वो घुल कर पानी हो जाएगा। अगर वक्त पर बेच दे तो उसको आमदनी भी मिलेगी, उसकी मेहनत चीज होगी। अगर वक्त पे न बेचे तो बर्फ घुल जाती, पानी बन जाता, तो क्या होता? वेस्ट हो जाता सब कुछ, लागत भी खराब हो जाती है। तो हमारी जिंदगियां भी ऐसी है मेरी बहनों, अगर हम इसका वक्त पे सही इस्तेमाल ना करें, हम इसका एहसास नहीं करें और कल कल बोलते रह जाएं,
कौन से पल मलकुल मौत आ जाते पता नहीं। तो बताइए क्या कहेंगे। अल्लाह ताला तो खुला फरमा रहे हैं, मौत के वक्त कहेंगे ये कि बस अल्लाह थोड़ी मोहलत दो। अल्लाह की तरफ से बताया जाएगा हरगिज नहीं, तुमको मिलने वाली नहीं है। बहुत जितनी देना था अल्लाह ने दे दी, अब देंगे भी तो तुम फिर गलत वैसा ही करोगे। ये तुम्हारी बातें तुमको आदतें लग गई है, लिहाजा तुमको मोहलत नहीं। यहाँ तक कि मेरी बहनों, कयामत के दिन भी बंदा ये कहेगा, है काश जब हकीकत को देखा तो एक दिन के लिए वापस भेज देते तो अच्छा था। मेरी बहनों, यहाँ तक के हदीस सही में आता है, मसनद अहमद की हदीस है, जिसमें आता है कि जन्नती भी जब जन्नत में चले जाएंगे, गौर करिए वक्त की अहमियत का, कि एक जन्नती जब जन्नत में चले जाएगा, हिसाब किताब होगा। मैं जहन्नमियों का नहीं बता रही हूँ, गौर कर रहे ना आप, बल्कि जन्नतियों का, कि जब हिसाब किताब होगा, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। जहन्नमी तो जहन्नमी है, पछताते रहेंगे, जब एहसास करेंगे, जब का एहसास करना कोई फायदा नहीं है, उनको सजा तो मिल जाएगी। लेकिन जन्नती, अल्लाह के अच्छे बंदे जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो भी अपने वक्त के ताल्लुक से जो एहसास करेंगे, उसका जिक्र इस हदीस में आता है। मसनद अहमद की क्या आता है कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो पछताएंगे इस चीज पर, जब वो जन्नत के दर्जात को देखेंगे। दर्जे जन्नत के, एक एक दर्जा, दर्जात मतलब जैसे फ्लोर्स, दुनिया में बिल्डिंगें बनती है ना ऊंची ऊंची, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, थर्ड, तीसरा फ्लोर, तो ऐसे ही जन्नत में भी दर्जे होंगे। जन्नत में एक दर्जे से एक, जैसा आप दुनिया में एक फ्लोर से दो फ्लोर के बीच में कुछ फिटों का फासला रहता, ऐसे कई फिट्स रहते हैं। और ऊंची इमारतें, ऊंची चीजें इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए देखो, चप्पलें भी बड़े अच्छे हाइट वाले भी ये हिल की चप्पल पहनते, क्योंकि ऊंचा दिखना बहुत पसंद होता है। और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो पूछो मत, कहीं जाते तो आके बिल्डिंगों का तस्करा करते। आपको मालूम है वो मुल्क में क्या बिल्डिंगें थी, वो ना इतनी ऊंची बिल्डिंग, अच्छा इतने वाले की बिल्डिंग। तो आप सोचिए जन्नत में जो दर्जे होंगे ना मेरी बहनों, तो जब यहाँ के जो बुलंदी है कई गुना ज्यादा, इतनी ज्यादा, हदीस में आता है जन्नत के एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान का फासला एक सातों आसमान एक जमीन के बराबर होगा। ये जमीन आसमान के बीच से कितना है, इतना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से 100 दर्जे तो मुजाहिदीन के लिए होंगे। और मेरी बहनों, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो जब इन दर्जात को देखेंगे, अपने से ज्यादा बुलंद दर्जात वालों को देखेंगे, तो पछताएंगे। वो क्या कहेंगे, हाय अफसोस। कौन बोल रही है, जन्नती। हालांकि जन्नत में एक मुख्तसर सी जगह का मिल जाना भी इंसान के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो जब जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात को देखेंगे तो जन्नती भी अफसोस करेंगे। क्या इस बात पर, कहेंगे कि हाय अफसोस, हमने अपने वक्त की कदर की होती तो कितना अच्छा था। कौन बोल रहे हैं, अच्छे बंदे। तो अब बुरे वालों लोगों का हाल क्या है सोच लीजिए। अच्छे बंदे कहेंगे कि और ज्यादा हम इबादत में मेहनत करते तो इनके जैसे आज हमारी भी बुलंद बुलंद दर्जात होते। दर्जों को देख के हसरत करेंगे, हाय अफसोस कि हम और भी ज्यादा मेहनत करते तो अच्छा था। तो सोचो मेरी बहनों, इस बात को बताकर अल्लाह हमको मौका दे रहे हैं, आगे बढ़िए, अपने वक्त को बेकार बिस्तरों में पड़ के, टीवियों के पीछे बेकार की गपशपों में न लगा के नफिल इबादतों की आदत डालिए, फर्जों की वक्त से पाबंदी कीजिए, अपने घरों में अपने बच्चों को आदत डालिए। इसीलिए जो लोग इनकी परवाह नहीं करते, इसीलिए तो कहा गया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये ऐसे ही नहीं है, ये बात, ये बड़ी अहमियत है मेरी बहनों हमारे लिए। और जो इस खसारे की हकीकत को जाना और फिर इस पर उसने तौबा की और एहसास करके यहाँ से अपने वक्त को सही गुजारा, कल तक जो हो चुका, क्योंकि जो गुजर चुका हम उसको ला नहीं सकते, लेकिन जो है हम उसका फायदा जरूर उठा सकते। तो आओ अपने अल्लाह की तरफ, पलटो तौहीद की तरफ, इबादतों को थाम लो, वक्त की पाबंदी, अज़ा होते ही लब्बैक कहो अल्लाह की बारगाह। इसी तरह हर इबादत के लिए अपने आप को आगे रखो, वक्त मिल रहा नफिल नमाजें पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। कईयों की जबानों में तजवीद सही नहीं है, लेकिन बेकार बैठते हम लोग सही नहीं कर लेते, बोलते अल्लाह अब ये उम्र में जी, लेकिन ये उम्र में अगर कहीं ब्यूटी पार्लर या मेहंदी डिजाइनिंग का काम मिल रहा बोलते बोलते चलो टाइम पास हो जाता, सीख लेके आएंगे। क्यों, कम से कम चाहिए वक्त भी हम अपने आखिरत के लिए नहीं लगा सकते मेरी बहन। सोचो तो, अल्लाह इसीलिए फरमाते हैं जो वक्त की अहमियत का ख्याल नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने मोमिनीन को दुनिया में भेजा है ना तो दुनिया को खूबसूरत रंगीन बनाने के लिए, ना मस्त बेपरवाह पड़े रहने के लिए, बल्कि क्या बताया गया, अद दुनिया तो सिजनुल मोमिन वल जन्नत काफिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना बोले तो डिसिप्लिन के साथ जीने की जगह, अपने जो कैद खाने में मुकाम कैसा रहता, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना,
اگر وقت کو ضائع کرو گے تو سزا ملے گی. تو یہ دنیا ایک ایمان والوں کے لیے ایسی ہے. اپنے رکھے اللہ کے احکامات کو سمجھو. اپنے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا, ہماری زندگی کدھر چل رہی ہے, کیا ہم احکامات الہی میں پورے اتر رہے ہیں, کیا ہم نے جان لیا ہر چیز کو؟ تو میری بہنوں, وہ جو بے پرواہ پڑے ہیں انہی کے لیے کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر. تو میری عزیزوں, اور دیکھیے عصر جس کا ایک معنی عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے گزر جانے والی چیز, ختم ہو جانے والی چیز, اسی لیے کیا بتایا جا رہا, والعصر, گزرنے والے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, یہ سب کے سب سر تاثر یقیناً خسارے میں ہے. کون؟ وہ جو اپنے آخرت کا احساس نہیں رکھتے, اپنی رب کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور اگر ہم کلمہ گو ہیں تب بھی یہ بات احساس رکھیے, ہم کو اپنی عبادتوں کی پرواہ نہیں کرنے والے, یہ سب اس کے دائرے میں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے, کیونکہ آج کا میرا وقت درس کا تکمیل ہوا, اپنے الفاظ کو یہیں پر تکمیل کرتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آنے والی ایک آیت, 2 آیتیں تو آج ہم نے تفسیر میں لے لی, ایک آیت بچی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو بھی پابندی سے جڑیے. تو یہ خسارہ جس کو ہم نے جانا, اور حق ہے کہ ہمارے بھی دلوں میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ, یہ وقت کو ضائع کرنے اتنی پریشانی کی بات ہے, جب اللہ وقت کا حساب لیں گے تو ہم کیا کہیں گے. تو میری بہنوں, آپ سب کو یہ گزارش ہے, پھر اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ نے کیا راستہ رکھا ہے, اللہ نے کیا باتیں سمجھائی ہے کہ وہ لوگ جو اس خسارے سے بچنا ہے تو کیا چیز ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر